السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ضلع صدر محترم جناب شاہریاض صاحب، جناب غلام سرور صاحب، ندیم اختر صاحب، میرے مجلس کے رفقا، بہار پردیش کے مجلس کے صدر محترم جناب اختر الایمان صاحب، امیدوار حلقہ پارلیمان کشن گنج، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زندہ اور ماؤں بہنوں، ابھی آپ اور ہم نے الحمدللہ محترم جناب اختر الایمان سے برانگیز اور بصیرت افروز خطاب کو سنا۔ میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب بہار کے اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے، غلام سرور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار تھے، اسی مقام پر ایک جلسہ عام ہوا تھا، انتخابی جلسہ عام ہوا تھا، اور میں نے آپ سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ مجلس کے امیدوار کے حق میں ووٹ دیجیے۔ میں نے بڑی ہی ذمہ داری اور اخلاص کے ساتھ آپ تمام سے اپیل کی تھی، اور اس بات کو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ گٹھبندھن کے نام پر ووٹ دے رہے ہیں، آپ یاد رکھیے آپ مودی کو ووٹ دینے کے لیے، مودی کو روکنے کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب یہی نتیش کمار مودی کی گود میں جا کر بیٹھے گا۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میں نے جو بات آپ کے سامنے اس وقت کہی تھی، آج آپ تمام نے دیکھ لیا کہ نتیش کمار جا کر نریندر مودی کے گود میں بیٹھا ہے۔ میں آپ کو اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ گٹھبندھن کے نام پر کانگریس نے بھی ووٹ کیا تھا۔ کیا یہ کانگریس پارٹی کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا کانگریس پارٹی بھی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ نے اور نتیش کمار نے اور آر جے ڈی نے مل کر یہاں پر آ کر عوام سے ووٹ کیا اور یہ کہا کہ ہم مودی کو روکیں گے؟ آج بہار میں نریندر مودی کی حکومت ہے، نتیش کمار کو براہ راست یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ بہار میں آج بڑے پیمانے پر آر ایس ایس کے منصوبوں پر عمل ہوا ہے۔ بہار میں بڑے پیمانے پر پچھلے سال فسادات ہوئے، گڑبڑ ہوئی۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں اور پھر وہ جملہ آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں کہ کم سے کم اس پارلیمانی الیکشن میں میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ میری ایک بات پر یقین کریے ایک مرتبہ، اور اختر الایمان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دہلی میں یقیناً ایک نئی حکومت بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے وطن عزیز ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اور اختر الایمان جو دلی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم بی جے پی کے خلاف تھے، آر ایس ایس کے خلاف ہیں، مودی کے خلاف تھے اور رہیں گے۔ ہم یقیناً انشاءاللہ تعالی ایک ایسی حکومت اور ایسے وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے جس کا نام نریندر مودی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو کانگریس کے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں، میں کانگریسیوں کو یاد دلا رہا ہوں کہ آج بابا صاحب امبیڈکر
جس نے ہندوستان کا سنویدھان بنایا تھا، اس امبیڈکر نے آج سے 60-65 سال پہلے امبیڈکر نے مسلم اقلیتوں کو ایک بات کہی تھی. میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں. امبیڈکر نے کہا تھا کہ جب اقلیتیں، خاص طور سے مسلم اقلیتیں، جب سیاسی اپنی قیادت کو اور اپنی سیاسی آواز کو مضبوط کرنے کی بات کرتی ہے تو ان کو فرقہ پرست کہا جائے گا، اور اکثریتی طبقے کے لوگ صرف نیشنلزم کی بات کرتے رہیں گے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ جس امبیڈکر نے یہ بات کہی تھی کہ جب اسد الدین اویسی آ کر ملت مظلومہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اگر انصاف آپ چاہتے ہیں، اگر آپ ہندوستان کی سیاست میں اپنا حق چاہتے ہیں، اگر آپ سیمانچل کی پسماندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سیمانچل کے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ناانصافی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو تمام طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ اویسی فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے. جو امبیڈکر نے جو بات کہی تھی کہ اگر اقلیتیں اپنی سیاسی آواز کی بات کریں گی تو ان پر الزام لگے گا فرقہ پرستی کا. میں ان کانگریسیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں 8 سال تک تمہارا ساتھ دیا. 2004 سے لے کر 2005 کے وزیر اعظم تھے تو میں نے تمہارا ساتھ دیا جب کیا میں دودھ کا دھلاوا تھا. میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ تلنگانہ جس ریاست سے میں آتا ہوں، 2.5 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے وہاں پر اسمبلی کے چناؤ ہوئے. وہاں پر ہم نے وہاں کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی تائید کی، ان کے ساتھ مل کر تلنگانہ کے 119 اسمبلی کی سیٹ پر 103 سیٹ پر ہم نے بی جے پی کی ضمانت ضبط کروائی. بتاؤ کانگریسیوں، یہ کام تم نے کیا یا ہم نے کیا؟ اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جس طرح اسمبلی کے انتخابات میں بی جے پی کے 5 MLA تھے، مجلس کی کوششوں کی وجہ سے 5 سے ان کی تعداد 1 پر آ گئی. آج ان کا 1 MP ہے سکندرآباد سے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جب نتیجے آئیں گے تو اس سیٹ بھی بی جے پی ہارے گی. اور تلنگانہ کی 16 سیٹ میں کسی بھی ایک سیٹ پر نہ بی جے پی کامیاب ہوگی نہ کانگریس کامیاب ہوگی. پڑوسی ریاست آندھرا میں 25 سیٹیں. میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی اگر 21 سیٹ پر جگن موہن ریڈی کامیاب ہوگا. بی جے پی کے 2 MP بھی ہیں. انشاءاللہ ان کی ایسی ضمانت ضبط ہوگی کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کیسے ان کی شکست وہاں پر ہونے جا رہی ہے. میرے بھائی یہ کام مجلس کر رہی ہے اور کانگریس پارٹی ہم پر الزام لگاتی ہے. میرے الیکشن میں حیدرآباد میں نریندر مودی آ کر بڑی بڑی باتیں کی. حیدرآباد میں نریندر مودی نے آ کر کہا کہ اویسی اسپیڈ بریکر ہے. مودی نے کہا کہ اویسی اسپیڈ بریکر ہے تو آپ کو معلوم کہ ہماری زبان میں تیزاب کی ہے. ہم گوشت کھانے والے ہیں اور ہم کسی کا خزہ باقی نہیں رکھتے. ہم نے مودی کو جواب دیا کہ نریندر مودی سنو، ہاں ہم تمہارے ہاتھ سے اسپیڈ بریکر اس لیے ہے کہ ہم RSS کو حیدرآباد کی گلی کوچوں میں پھینکنے نہیں دیں گے. ہم تم کو زیادہ دوڑنے نہیں دیں گے. یہاں پر تم کو شکست دیں گے. میرے بھائی، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہندوستان میں جب نئی سرکار بنے گی تو وزیر اعظم کا نام نریندر مودی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کانگریس پارٹی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، گجرات میں آپ الیکشن لڑا، میں وہاں پر نہیں لڑا، اختر الایمان کی تقریر وہاں پر نہیں ہوئی، تو کیسے بی جے پی وہاں پر کامیاب ہوگی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا بتاؤ؟ تم انگلی میرے طرف اٹھاتے ہو مگر میں تمہارے سامنے مثالیں دے رہا ہوں. تم جواب دو میرے سوال کا. گجرات میں 34 سال سے ایک مسلم MP جیت کر نہیں گیا.
میں ذمہ دار ہوں. 34 سال ہو گئے ایک مسلمان MP کامیاب نہیں ہوا. میں ذمہ دار ہوں. مہاراشٹر میں 10 سال سے ایک MP نہیں ہے. کرناٹکا سے ایک MP نہیں ہے. میں ذمہ دار ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب کوئی کھڑا ہوتا ہے مظلوموں کے حق کے لیے تو ان کی ہمیشہ عادت ہے کانگریس اور BJP کی کہ ایک الزام لگاتا ہے کہ فرقہ پرست ہے اور BJP الزام لگاتی کہ اویسی اینٹی نیشنل ہے، یہ ہندوستان کا دشمن ہے، یہ آتنکوادیوں کا ساتھ دیتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے ان کے الزامات کی کبھی فکر نہیں رہی. میں اس کی فکر بھی نہیں کرتا، مگر میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیمانچل سے انصاف ہو تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کو اختر الایمان کو کامیاب کر کے بھیجنا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تصور کی دنیا میں جاؤ. آپ کے سامنے ایک چہرہ اختر الایمان، ایک چہرہ جو نتیش کا ہے، محمود جس کا نام ہے، اس کا نام محمود نہیں، اس کا نام مودی ہے. وہ محمود نہیں ہے، وہ مودی ہے. دوسرا ایک جاوید ہے جس کو جاوید کے نام کے معنی نہیں معلوم. جب یہ 3 چہرے آپ کے سامنے ہیں، بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو کس کو تم فون لگاؤ گے؟ کس پر تم کو اعتماد ہوگا؟ کس پر تم کو بھروسہ ہوگا؟ جب سیلاب میں زمین کٹ جائے گی، صوبوں کے خاندان اگر کیمپ میں رہیں گے تو آپ کا دل آپ سے کہے گا کہ ہاں، ان تینوں میں اگر کوئی میری تکلیف کو دور کر سکے گا، کوئی دوڑتا ہوا میرے پاس آئے گا تو اختر الایمان ہوگا. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ اختر الایمان کو کامیاب کریے. اور یہ نتیش اور مودی کی جوڑی جس نے بہار کی عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے مودی کو روکنے کے نام پر ووٹ دیا تھا، مگر نتیش دوڑا مودی کے باہوں میں جا کر لپیٹ کر سو رہا ہے. آج نتیش مودی کی باہوں میں لپیٹ کر سو رہا ہے. یاد رکھو، یہ لیلا مجنون کی جوڑی ہے. یہ نتیش اور مودی کی جوڑی لیلا مجنون کی جوڑی ہے. یہ کبھی ایک دوسرے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور یہ تو محمود ہے، یہ نہیں معلوم کون سے لیلا کا خادم ہے یا مجنون کا خادم ہے، مجھے نہیں معلوم. یاد رکھیے، اعظم بن جائے. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، آپ ہی کے اسٹیٹ میں، پردیش میں، بہار میں، مشرقی چمپارن میں یہ 2 بچوں کو جس کا نام ایک کا تسلیم اور مقبول تھا، ان کو پولیس اٹھا کر لے کر جاتی ہے. 9 مارچ کے دن 10 مارچ کو ان بچوں کی لاشیں ان کے ماں باپ ان کے گھر کو آتی ہے. ایک بچہ 3 سال کے بعد واپس اپنے گھر کو آتا ہے، اس کے 2 معصوم بچے ہیں. جب ماں باپ پوچھتے ہیں کہ کیوں لے کر گئے اور میرا بچہ کیسے مر گیا، تو تھانے کا انسپیکٹر بھاگ جاتا ہے. ان بچوں کے پیر کی انگلیوں پر، ان کے ناخنوں پر کیل ماری گئی تھی. ان کو رات بھر پولیس اسٹیشن میں مارا گیا. بتاؤ نتیش، بتاؤ کانگریسیوں، تم نے کیا کیا وہاں پر؟ خدا کی قسم اگر اختر الایمان MP MLA ہوتا تو مشرقی چمپارن کا پولیس اسٹیشن کا کئی دن تک گھیراؤ ہوتا اور وہ پولیس کا انسپیکٹر اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا. مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے. صرف اخبار میں بیان دے دیتے کہ نتیش جی بہت ایکشن لیں گے. ارے جو مودی کے ساتھ ہے وہ کیا ایکشن لے گا؟ وہ تو خوش ہو رہا ہوگا کہ اچھا کیا. ان پولیس کے افسروں کو تھپتھپا رہا ہوگا کہ اچھا کیا، ان کو سبق سکھاؤ. یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم کو دبانا ہے. ان کو ڈرا کر رکھو، ان کو مار کر رکھو، ان کو غربت میں مبتلا کر دو، ان سے انصاف مت کرو. مجلس اتحاد المسلمین اس کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے. اور نریندر مودی کہتی ہے کہ میں مسلم مہیلاؤں کا سرکشا دوں گا. ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ اور مہیلاؤں کو سرکشا
آپ پہلے ایک کام کرو موڈی صاحب، آپ گجرات کی بھابھی سے انصاف کر لو، پہلے گجرات کی بھابھی سے انصاف کر لو، وہ بیچاری بھی تڑپ رہی ہے، اس نے بھی کہا کہ بلائیں گے میں دوڑتی بھی چلی جاؤں، مگر مودی کو محبت نتیش سے ہے، یہ لیلا مجنوں ہے، ان کا کام صرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میرے بہار میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، مگر برابر مودی کے ساتھ رہیں گے۔ نتیش کمار اور مودی یاد رکھو، اب انشاءاللہ تعالی نوشت دیوار پڑھ لو، اب تمہارا سیاسی خاتمہ ہونے کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی کشن گنج سے اختر علی مائن کی کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں ہوا دیکھ رہا ہوں جو اختر علی مائن کے حق میں پھیل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 18 تاریخ کے آتے آتے یہ طوفان کی شکل اختیار کر جائے گی پورے کشن گنج میں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اختر علی مائن کی تاریخ میں کشن گنج کا ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر عالم، ہر مسلک، ہر مکتب، ہر فرقے کے لوگ ہماری ماں اور بہن اختر علی مائن کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گی، کیونکہ آج آپ کو ایک آواز کی ضرورت ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں۔ بتائیے آپ کہ ٹرپل طلاق کا بل پیش ہوا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں، اور کیا کیا کانگریس نے؟ مولانا مرحوم سے کہا کہ مولانا آپ اس بحث میں حصہ مت لیجیے، دنیا جانتی ہے کہ مولانا مرحوم اسرار اللہ قاسمی دارالعلوم دیوبند کے عالم تھے، مگر اس کے باوجود بھی یہ کانگریس پارٹی نے انہیں بولنے نہیں دیا۔ کون تھا جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام پڑھنے والے ہیں، جو سب گنبد کے متی ہیں، جو کملی والے کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم تمام لوگ، بتاؤ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کس نے کھڑے ہو کر دلائل کے ساتھ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یہ جو تم قانون بنانے جا رہے ہو یہ ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے، یہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہے، یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے۔ بتاؤ کانگریسیوں، کیا تم نے 17 میں مودی کا ساتھ نہیں دیا اس بل کے اوپر؟ میں اکیلا کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں ترمیم پیش کر رہا تھا کہ جہاں پر مسلم مہیلا کا نام ہے اس کو نکال کر خالی خواتین کا نام آ جائے تاکہ تمام خواتین کو انصاف ملے، تو کانگریس پارٹی نے میرا ساتھ نہیں دیا، بی جے پی نے میرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ دونوں مل کر مذاق اڑا رہے تھے میرا، اور کہہ رہے تھے کہ اویسی تم اکیلے ہو، تم جو ترمیم موو کر رہے ہو، پیش کر رہے ہو، اس کو شکست ہوگی۔ تو میں ان سے پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہاں اس ایوان میں تو شکست کھا لوں گا، مگر حشر کے میدان میں شکست نہیں کھاؤں گا میں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں، تاکہ کل جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو تجھ کو ذمہ داری دی گئی تھی تو نے کیا کیا، تو کم سے کم میں کھڑے ہو کر تو کہوں گا کہ میں گناہگار صحیح، مگر پروردگار جب اس ایوان میں وقت نمرود اور فرعون تھے میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس دن ایوان پارلیمنٹ میں اختر علی مائن جیسا ایک ایم پی میرے ساتھ ہوتا تو خدا کی قسم ہندوستان کی لوک سبھا کے در و دیوار کو ہلا دیتے تھے، مگر کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اسی لیے آج آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اختر علی مائن کو کامیاب کریے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تعلیم کے لیے کیمپس بنایا گیا، سیمانچل کے بچوں کی تعلیمی مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے، مگر پیسے بڑے کر دیے گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اسمبلی میں تو ہمارا ساتھ نہیں دیا، مگر اس بار پارلیمنٹ کا چناؤ ہے، سیمانچل کے مستقبل کا سوال ہے، ہندوستان کی لوک سبھا میں آپ کی ایک بے باک آواز کو آپ کو بھیجانا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی میں جو حالات ملک کے دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی
مصروں کا کام ہو جائے گا، مودی ناکام ہو جائے گا، مودی ناکام ہو جائے گا۔ یاد رکھو، ہندوستان کی تاریخ کا سب سے جھوٹا پرائم منسٹر رہا ہے، جھوٹوں کا شہنشاہ ہے یہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے جو صرف جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتے رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرتے آیا ہوں کہ 18 اپریل کے دن صبح کے اولین ساتر میں آپ اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے پولنگ پرسنٹیج کو اس میں بڑھائیے، کامیاب کریے، اختر علی خان کو کامیاب کریے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ کے سامنے کہنا تھا۔ اور 371 371 کا اذان کی بات آئی تو معلوم ہوا کہ جاوید بیٹھا ہوا تھا، پنجاب کا منسٹر تقریر کر رہا تھا، اذان ہو رہی تھی اور یہ جاوید میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ رک جا اذان تک۔ ارے جو اذان کے دوران جاوید تو اذان کے لیے اپنے کانگریس کے لیڈر کی تقریر کو چپ نہیں کرا سکا، تو سیمانچل میں ایوان پارلیمنٹ میں کیا منہ کھولے؟ ہمیں کسی نے کہا اذان، میں رک گیا، اذان ہو رہی ہے۔ جاوید نے کہا بولتے رہو اذان کا کوئی مطلب نہیں، بولتے رہو۔ یہ فرق ہے مجلس میں، اختر الایمان میں، اور وہ نام نہاد جو بھی ہے اس کا نام ہے۔ بہرحال تیرے بھائی 371 کی لڑائی ہے، مودی کی لڑائی 370 کی ہے، ہماری لڑائی 371 کی ہے۔ اور سمویدھان میں، ہندوستان کے آئین میں اس بات کی اجازت ہے کہ جو ملک میں سب سے پچھڑا علاقہ، جہاں پر تعلیم کا فقدان ہے، جہاں پر خواتین کا تناسب سب سے خراب ہے، جہاں پر معاشی طور پر لوگ غریب ہیں، صحت کے جو اعداد و شمار ہے سب سے خراب ہے، جہاں پر بچے پیدا ہو کر سب سے زیادہ مر جاتے ہیں، اس کے لیے سمویدھان میں یہ کہا گیا کہ ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے۔ میں نے ہندوستان کی لوک سبھا میں سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے آرٹیکل 371 کے تحت ایک پرائیویٹ ممبرز بل میں نے پیش کیا ہے، اور ہماری لڑائی 371 کی جاری رہے گی۔ ہماری لڑائی سیمانچل کے انصاف کی ہے میرے بھائی۔ یہ بل ہم نے بنا کر پیش کیا، اور جب دلی کی نئی سرکار بنے گی، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہاں کی عوام کو جو ضرورت ہے اس میں سے اہم 4-5 جو چیزیں ہیں اس کو مکمل کریں گے، اس کا کام کروائیں گے تاکہ یہاں کے انسانوں کو انصاف مل سکے۔ یہی چند اہم گزارشات میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب کی بار مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیے۔ میں 2000 کلومیٹر دور سے آیا ہوں میرے بھائی، میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں، اللہ گواہ ہے میری اس بات کا، میں تمہاری ناانصافی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ میرا ساتھ دو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس ناانصافی کو ختم کریں گے اور ہندوستان میں ایک نئے وزیر اعظم کو بنائیں گے جس کا نام نریندر مودی نہیں ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔